السلام علیکم، خوش آمدید سے بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں اپنی بات کرتے ہیں عوامی مسائل کے حوالے سے، اور بہت سارے ایسے موضوعات پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں جن کا براہ راست تعلق ایک عام پاکستانی سے ہے، عام عوام سے ہے۔ سماجی نوعیت کے معاملات ہوں، مسائل ہوں، معاشی معاملات ہوں یا دیگر مسائل ہوں، کوشش کرتے ہیں پروگرام میں اس کے اوپر صبح کے وقت ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جا سکے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، جیسے گزشتہ روز بھی پروگرام میں اس حوالے سے بات ہوئی، کہ یہ جو مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے لوگوں تک خبریں پہنچ رہی ہیں، کیسے اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ درست ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جس طرح کی انفارمیشن اور خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس سے سوسائٹی کے اندر ایک ہمیں بگاڑ کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اب یہ بڑی مشکل بات ہو چکی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ٹرینڈز جس کو ہم کہتے ہیں، ٹرینڈ آپ سمجھ لیجئے، جو سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہے یا ان کے لیے ہے کہ جو چیز جس کا رجحان زیادہ ہو لوگوں میں، جس چیز میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہو، اس کو ٹرینڈ کہا جاتا ہے۔ ابھی مختلف ٹرینڈز آج کل چلے ہوئے ہیں، مختلف ویڈیوز اور پیغامات نظر سے گزر رہے ہیں، اور ہم یہ بات سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے یا اس کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مختلف انفلوئنسرز آپ کو نظر آئیں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ابھی تھوڑی سی سخت بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انفلوئنسرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یقیناً جو سوشل میڈیا استعمال کرنا جانتے ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ انفلوئنسرز کس کو کہا جاتا ہے، اور بہت سارے شاید لوگ اس سے آگاہ نہیں بھی ہیں۔ انفلوئنسر اسے کہا جاتا ہے جو سوسائٹی کے اندر آپ کے انفلوئنس کرتا ہو، یعنی اس کے ہونے سے، جس کے کچھ کرنے سے معاشرے میں لوگ اس کو فالو کریں، اس کی تقلید کریں کسی نہ کسی حوالے سے، جو سوسائٹی کے اندر انفلوئنس کرے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹر بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو کہی ہوئی بات ہے یا اس کا جو نظریہ ہے، جب اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جب اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ معاشرے کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم انفلوئنسر کہتے ہیں۔ اب مختلف انفلوئنسرز آج کل نظر آ رہے ہیں، اور جیسے ہم اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ تعلیم کی حد درجہ کمی ہے اور خاص طور پہ نوجوان نسل بہت ساری چیزوں سے آگاہ اور واقف نہیں ہے، اور مطالعے کا رجحان جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو انفلوئنسرز ہیں یہ ایک بڑی وجہ بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں شب و روز، یہ اس کی وجہ بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب کچھ ایسے معاملات اور موضوعات حساس ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں اگر وہ ان معاملات پر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کسی بھی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مدعو کریں جو تعلیم کے حوالے سے یا اگر معیشت کے حوالے سے ہوں تو اس فیلڈ کے اندر اسپیشلائزڈ ہوں، مہارت رکھتے ہوں، اس کے اندر کام کر چکے ہوں اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہوں، تو پھر اس معاملے اور موضوع پر وہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر شاید یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، چاہے وہ اس بارے میں جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، لوگ بڑی تنگئی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی باتیں سن بھی رہے ہیں، اور شاید ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ خدا را نوجوان نسل سے خاص طور پہ یہ گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ نام نہاد انفلوئنسرز ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسپیشلائزڈ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ماضی میں ایسا تجربہ نہیں ہے، بولنے کا شاید ہنر جانتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ مختلف موضوعات پر جیسے میں نے کہا کہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے۔ اب کچھ عرصے پہلے ہی نظر سے ایک صاحب گزرے،
مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں اور مختلف آپ سمجھ لیں کہ ایسے بھی معاملات ہیں اور موضوعات ہیں جو بڑے حساس سمجھ جاتے ہیں، اس کے اوپر بڑا رواں تبصرہ جو وہ کرتے ہیں. مختلف قسم کے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ خود ساختہ چینل جو ہے وہ اب آپ بنا سکتے ہیں اور بیٹھ کر کوئی بھی بات جو ہے وہ بآسانی کی جا سکتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو کسی بھی حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. مختلف آج کل ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مختلف جو شخصیات ہیں، بڑی بڑی اہم سیاسی شخصیات ہیں، ان کے بھی انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی اس میں کی جا رہی ہیں اور بے تکے سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور حیران ہوتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ اس کو نہ صرف دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، بلکہ شیئر بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سابق وزیر اعظم، ان کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس سے خود کو دور کر کے سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنایا. اور جیسے ہی وہ اپنے منصب سے فارغ ہوئے تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے چند لوگوں کا مخصوص انتخاب کیا اور ان کے پاس جا کر پھر ان کے پروگرامز میں شرکت کی. اس کی وجہ اور مقصد یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جب بھی ٹیلی ویژن مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکل سوالات اس پہ ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کا انتخاب کر کے ان کے ساتھ سامنے بیٹھا جائے اور ان کو دیے گئے سوالوں کے جواب دیے جائے. مثال کے طور پہ ایک صاحب جب ان کا انٹرویو کرنے لگے سابق وزیر اعظم کا، تو انٹرویو کی جو ابتدا تھی وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ میں اب آپ سے ایک ایسا سوال کرنے لگا ہوں جو شاید آج سے پہلے آپ سے کسی نے نہیں کیا ہوگا. اور سوال یہ تھا کہ جناب آپ کو منصب سے فارغ ہو کر کیسا لگ رہا ہے، کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ جی صورتحال ہے. تو اس طرح کی جو سوڈو انٹلیکچوئل جن کو کہا جاتا ہے، جن کے پاس رسائی ہے انٹرنیٹ کی، گوگل پہ جا کر وہ جب لکھیں گے سوڈو انٹلیکچوئل یہ کیا ہوتا ہے، تو ان کو اس بارے میں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں. یہ ہر معاملے اور ہر موضوع پر بات کرنا جانتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں ان کے پاس علم ہو یا تجربہ نہ بھی ہو، لیکن کوئی بھی موضوع آپ ان کو اگر دے دیں تو یہ اس کے اوپر رواں تبصرہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. تو یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے گھیرے میں ہم سب آ چکے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو نوجوان نسل ہے مختلف ٹرینڈز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پہ، اور نہ جانے کتنے ایسے اب تو ذرائع بن گئے. اب تو پوڈ کاسٹ کا جیسے میں نے سلسلہ آپ کو بتایا، ایک صاحب ہیں جنہوں نے شروع کر رکھا ہے اور بڑی عجیب عجیب باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور لوگ ان کو بڑے غور سے سن بھی رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو کم عمر بچے ہیں وہ ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عقل کی باتیں کر رہے ہیں، شاید بڑے پتے کی باتیں ہی بتا رہے ہیں، ان کے پاس بڑی نالج ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ پوری ٹیمز کے ساتھ، جیسا آپ مین سٹریم میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، کیمرہ مین ہوتا ہے، ایک لائٹ مین ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے انجینئرز مل کر جو ہے وہی کام کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ایک مختلف جو ہے وہ ٹیمز بن چکی ہیں اور باقاعدہ ٹیمز ایسی ہیں جو ان چیزوں پہ کام کرتی ہیں، ان ایریاز پہ کام کرتی ہیں، جو دیکھتی ہیں کہ معاشرے میں رجحان کس طرف ہے، لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اب معاشرے کے رجحان پہ ہی آپ نظر دوڑائیے. مختلف جو سوشل میڈیا کے اوپر اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جس قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بڑی عجیب عجیب ڈانس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ایسے ایسے لوگ وائرل ہو رہے ہیں. منشیات کے عادی لوگوں کو بھی ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ پروگرامز کے اندر مدعو بھی کیا جا رہا ہے. مختلف ایسے لوگ جن کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے ان کو باقاعدہ ٹی وی شوز کے اندر بلا کر بٹھا کے ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے مدعو بھی کیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ. مین سٹریم میڈیا کے بھی چند لوگ ہیں جو اس کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بڑا المیہ بن چکا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ٹی آر پی کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور یہ اچھی بات ہے. اپنے پروگرام کی ویورشپ بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے، یقیناً اس کے اوپر کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ایسے لے کر آئیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹیلی ویژن کے اوپر لا کر بٹھایا جائے جن کی کوئی کارکردگی، کوئی ان کی اچیومنٹ، میں بار بار دہرا رہا ہوں، نہیں ہے. کسی کی کوئی ڈانس ویڈیو وائرل ہو گئی، کسی کی نہ جانے کس قسم کا کوئی بے تکا جملہ جو ہے وہ وائرل ہو گیا اور اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ اب یہ ہر شخص آج کل، جس کو بتا رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ رپورٹنگ کا ایک ہمارے لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے، جو فیلڈ رپورٹنگ اب ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے کیونکہ ہم اس فیلڈ سے بڑے عرصے سے وابستہ ہیں اور تمام چیزیں سیکھنے کے بعد آج اس مقام تک پہنچے ہیں. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس کے لیے بڑی ٹریننگ درکار ہے، اس کے لیے بہت محنت اور لگن کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جا کر آپ رپورٹنگ کے شعبے میں آتے ہیں.
اب ہر شخص کے پاس آسانی ہے کہ ایک مائک اس کے پاس آ گیا اور ایک موبائل فون کے ذریعے اس نے کیمرے سے تمام چیزوں کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا اور وہ خود کو اب رپورٹر سمجھنا شروع کر دیا اس نے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے جی ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کے انٹرویو لے کر اس کو شائع کرنا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فالوورز کو بڑھایا جا سکے, ان کی جو چینل ہے, جو ان کا لنک ہے, جو ان کا پیج ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ فالو کرنا شروع کر دیں. اب یہ ساری کوششیں کیوں ہو رہی ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے, جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان تمام چیزوں کو منیٹائز کر دیا ہے, یعنی کہ ان تمام چیزوں پہ آپ کے زیادہ سے زیادہ فالوور بنتے جائیں گے اور آپ کو وہ اس کے اوپر پیسے دیتے چلے جائیں گے. اب یہ جب پیسے بنانے کا عمل شروع ہوا تو اس میں صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو گئی, اور ہمارے یہاں یہ زہر قاتل اس طرح ثابت ہو رہا ہے کیونکہ بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس نہ تعلیم ہے, نہ شعور ہے, نہ آگہی ہے. ان کے ساتھ یہ ایک بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پروگرامز جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں, کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام چیزیں بنانے کا مقصد کیا ہے. اور ہم سے بھی بارہا یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو ضرور مدعو کریں جو سوشل میڈیا پہ زیادہ مشہور ہیں, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ منشیات کے عادی ہیں, گٹکا اور نہ جانے اتنا کس طرح ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اور خاص طور پہ نوجوان نسل ان کے پیچھے چل پڑی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گٹکا کھانے سے, یہ منشیات کے استعمال سے وہ مشہور ہوئے ہیں, اور وہ اگر ایسی بہکی بہکی باتیں کر کر اتنی پاپولیرٹی حاصل کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کے راستے پہ چل نکلیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور خاص طور پہ اس میں جو سب سے زیادہ مہلک ہیں وہ یہ سوڈو انٹلیکچوئل ہیں جن کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موٹیویشنل اسپیکرز بن کر سامنے آ چکے ہیں. اب یہ موٹیویشنل اسپیکرز کا بھی ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے بارے میں بہت سارے پیغامات گزشتہ روز بھی موصول ہوا اور اس سے پہلے بھی موصول ہوتے رہے. اس میں بہت سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں اس کو کافی برا مان جاتے ہیں جب ہم سخت باتیں کرتے ہیں اور تلخ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ سچائی سے آگاہ کرنا آپ کو ضروری ہے. اب یہ موٹیویشنل اسٹوری کا کیا وہ چکر ہے, یہ کیا سلسلہ ہے, یہ کون لوگ ہیں, اسپیکرز کہاں سے آئے ہیں, ان کی نہ کوئی باقاعدہ تربیت ہوئی ہے, نہ اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے, نہ انہوں اس کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں, یہ بیٹھ کر اچھی باتیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہی نقل کرتے ہیں, اور نقل کرنے کے بعد یہ عوامی اجتماعات میں وہ باتیں دہراتے ہیں, اور لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ بڑے قابل لوگ ہیں اور یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. تو بہرحال چند ایک اس میں بہت تھوڑی تعداد ایسی ہے یقیناً جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں بڑی تعداد میں بتا رہا ہوں ایسی ہے کہ جن لوگوں کے پاس نہ تو علم ہے, نہ شعور ہے, نہ آگہی ہے, وہ اسی طرح کی باتیں گھمانا جانتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ ابتدا میں بات کرنا اس لیے ضروری تھی کہ بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے تھے, اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور یقیناً اس کے اوپر ابھی اور بات بھی ہوگی. تھوڑی سی پروگرام کی ابتدا میں بات ہو جائے سیاسی معاملات اور موضوعات کی. تو جناب سیاسی معاملات اپنی طرف ہیں, روزانہ پروگرام میں کم و بیش اس کے اوپر بات ہوتی ہے, ہلکے پھلکے انداز میں کوشش کرتے ہیں ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے. اور اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے ملک کی سیاسی صورتحال ہے اور عام انتخابات. اس کے حوالے سے شب و روز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ شام کے اوقات میں جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ عام جو انتخابات ہیں اس کا انعقاد کیسے یقینی بنایا جائے گا, اور کیا اس وقت جو حکمراں سیٹ اپ میں موجود لوگ ہیں وہ جو بظاہر ایک اپوزیشن ہے, ایک جماعت, اس کے کہنے پر عام انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ دے سکے گی. تو یہ آج کل ایسا موضوع ہے جس پہ ہر طرف گفتگو ہو رہی ہے. اس موضوع پر گفتگو کریں گے. معزز مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سربلند خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, سینئر مرکزی رہنما ہیں, ہمارے بڑے ہی اچھے دوست ہیں, اور صبح کے وقت عموماً ہمارے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائن پر انہوں نے جوائن کیا, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سربلند بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. سربلند بھائی فرمائیے گا, ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے, کسی بھی فورم پہ آپ جائیں ہر طرف ایک ہی صدا آ رہی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے, لیکن حکومت اور حکومت میں موجود اتحادی جماعتیں شاید اس موڈ میں نہیں ہیں
کہ وہ عام انتخابات کی تاریخ دے سکیں، بلکہ بات تو یہاں تک ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ اس وقت موجود ہے اس کو مزید جو ہے وہ طوالت بخشی جائے گی، اس کو مزید سلسلے کو طویل کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جو اپوزیشن میں موجود جماعت ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے، اس کا کیا موقف ہے اور وہ کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا حکمت عملی اب اپنائی گئی ہے اور احتجاج کے بعد کون سا ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہے اس کا تعین ہو سکے گا؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا یاسر بھائی۔ ایکچول کہانی یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری زیادہ کنسرن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ملک جو ہے دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، جی، کیونکہ کل کے اعداد و شمار ہے کہ 6.8 بلین ڈالر صرف ہمارے پاس ریزرو ہو چکے ہیں، جو کہ ہمارے دور میں 38 ملین ڈالر تھی۔ یعنی کہ آپ کے ریزرو ہی اتنے نہیں رہ گئے کہ جس کی بنیاد پر اپنے ملک کے معاملات کو چلا سکیں۔ اوپر سے آئی ایم ایف نے بھی ان کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ ہم اس دفعہ قسط نہیں دیں گے۔ اور کل اگر آپ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں پلان دے رہا ہوں، اس میں گاڑی میں کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے اور ہفتے میں 3 دن گاڑی نکلے گی۔ تو آپ کے پاس الٹرنیٹ تو کوئی سورس ہے نہیں، کوئی آپ کے پاس الٹرنیٹ پلان ہے نہیں کہ لوگ کس طرح آفس میں جائیں گے۔ تو ملک جو ہے وہ ان کے ابھی بس میں ہے نہیں معاملات کو چلانے کا، اور یہ بات ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ کی معاشی معاملات جو ہیں وہ بہت ضروری ہے، اور بہت اچھا اسموتھ نظام چل رہا تھا جن کو انہوں نے ڈسٹیبلائز کیا ہے، اور اس میں تمام قوتیں شامل رہی ہیں اس سارے کار خیر میں۔ جی، تو یہ ساری محرکات وجوہات تھی کہ اس ملک کو اس وقت ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اور نئے جو ہے وہ عوامی رائے کی ضرورت ہے، جس میں نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے وہ تمام جو لوگ عوام جسے منتخب کرے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہو کے اس ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے، اور نکالنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتی ہے پاکستانی قوم، لیکن بشرط کہ ان کے پاس ایماندار لیڈر ہوں اور وہ لوگ ہوں جن کا کوئی ویژن ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے آنے کے بعد اپنے نیب کے کیسز ختم کرائیں۔ جی، جو بندہ 50 کروڑ روپے تک کی چوری کرے گا اس کو ایگزمپشن ہے، اس پر نیب ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اور انہوں نے جو قانون سازی کی ہے پچھلے 6-8 مہینے میں، اس میں سب سے پہلے انہوں نے نیب قوانین ختم کیے ہیں، اپنے کیسز ختم کیے ہیں۔ زرداری صاحب کے کیس ختم ہوئے ہیں اور شہباز شریف کے ختم ہوئے، اور اس کے نیچے جتنے بھی ان کے جو کرتا دھرتا تھے، جو چیلے تھے، ان کے کیسز ختم ہوئے۔ یہ بالکل ریکارڈ پر ہے۔ آپ قومی اسمبلی کی جتنے بھی قانون سازیاں اس میں 6 یا 8 ہوئی ہیں، اس میں سے صفحے اول تو ایک تو نیب کے قانون اور ان کے تمام کیسز ختم کیے ہیں، سیکنڈ انہوں نے جو ہے بیرون ملک لوگوں کے ووٹ ختم کیے رائٹ کے، تھرڈ انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے اثاثے تھے یا جو معاملات ای وی مشین تھی وہ انہوں نے ختم کی۔ جی جی، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ آئے اسی لیے تھے، یہ تمام جماعتیں اسی ایک نقطے پہ کھڑے تھے کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں، جو ہم نے چوریاں کی ہیں، 11,000 ارب روپے کی چوری پولیٹیشنز کے نام پہ ہے، اور یہ دونوں جماعتوں کی اکثریت جو ان کے وزراء ہیں انہی کے نام سے ہیں۔ 11,000 ارب روپے کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا قرضے کا 1/3 حصہ بنتا ہے تقریباً۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ساری ہماری بیڈ لیگیسی ہے جس کو ہم مجبوراً بار بار سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک اگر آج اس حال میں ہے تو ان کے پیچھے یہی 2 جماعتیں کار فرما رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ اچھا سر بلند بھائی، مولانا صاحب بھی ہم نوا ہو گئے ابھی۔ ٹھیک ہے، ہم نوا ہو گئے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہر حربے کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، احتجاج کا راستہ بھی اختیار کیا گیا، لانگ مارچ بھی اس کے لیے کیا گیا، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ زخمی ہوا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی آ گئی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے راستے اختیار کرنے کے بعد آخر میں ڈائلاگ کی طرف ہی جانا پڑے گا جس کا اندیا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کی انڈیکیشن دے رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے کہ آپ ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔
تو یہ باقاعدہ اگر اس کی طرف جائیں یا اس راستے کو اگر اختیار کیا جاتا تو آپ کا نہیں خیال کہ معاملات حل ہو سکتے تھے؟ شاید احتجاج کی نوبت بھی نہ آتی، یا شاید جو کچھ ہوتا رہا یہ سب کچھ نہ ہوتا اور معاملات بہت پہلے جو ہے وہ طے ہو سکتے تھے۔ تو اس میں یقیناً اپوزیشن کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ ایک ذمہ دار، آپ سمجھنے کہ پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے یا منتخب جماعت کی حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داری ہے کیا وہ پوری کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور ڈائلاگ کی جہاں تک بات ہے، اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اب بھی وہ راستہ اختیار کریں گے، یا پھر جس طرح کے بیانات خان صاحب کے آتے رہے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، ان سے کوئی وہ تعلق نہیں رکھنا، تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ آخری راستہ ڈائلاگ کا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ فرمائیے۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈائلاگ ہی سب سے بہتر ہے، لیکن ڈائلاگ آپ ایک بندہ آئے ہی چور دروازے سے ہو اور وہ اپنی چوری کی کیسز ختم کروا رہے، وہ ہم سے کیا ڈائلاگ کرے گا؟ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ہاتھ کھلوانے ہیں جو قانون نے ان کے باندھے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ تمام قانون سازی اور تمام غلط راستے اختیار کیے، اور ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا عوام کے پاس جانے کا۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بیک ڈور، تو ہم نے بھی صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ان سے بات رابطہ کریں، چونکہ ایک آئینی حیثیت بھی رکھتے ہیں وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے ہمارے اس وقت پاکستان میں ایک قسم کے وفاق کی علامت ہے۔ تو اگر الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کوئی کنسنسس بن جاتا ہے، جو ان کے ڈار صاحب ہیں، فرنٹ مین ہیں نواز شریف صاحب کے، تو وہ علوی صاحب کے پاس آئے بھی، رابطہ بھی ہوا، بات چیت بھی شروع تھی، لیکن چونکہ یہ جو تمام جماعتوں کا ایک ہی بات پہ نکتہ ہے، 13 جماعت صرف 1-1 عمران خان کے اوپر اتفاق کیا ہوا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو کسی بھی قیمت سے اس سیاست کی سینیریو سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگایا ہوا ہے، چاہے ان میں سے کوئی بھی آئے یا کوئی بھی نہ آئے، چاہے جمہوریت جائے، پاکستان کا جو بھی نقصان ہو۔ اب ایک عمران خان کے اندر کیا ایسا کمال ہے یا کیا ایسی ایک بات ہے جو ان 13 جماعتوں کو کھٹک رہی ہیں؟ یہ صرف سوال کا جواب دے۔ ایک عمران خان کو اگر ہم سیاست سے نکال دیتے ہیں، پھر یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہوں گے، کہیں گے، یہ سارے کہیں گے کہ یہ چور ہے، ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے، پھر سے وہی سلسلہ شروع ہوگا۔ 13 جماعتیں مل کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان چور ہے، کیونکہ ان کے کیریکٹرز کے اوپر اتنے داغ ہیں، ان کے دامن کے اوپر اتنے داغ ہیں کہ ان کے پاس علاوہ اس ایک بات کے کہنے کے کہ عمران خان جو ہے وہ حکومت نہیں کر پایا، عمران خان نے یہ برا کیا، وہ برا کیا، کرپشن کا کوئی کیس عمران خان کے اوپر نہیں لگا سکے۔ ہمارے دور کے اندر ہمارے کسی وزراء کے اوپر یہ کوئی کرپشن کی چارجز پورا زور لگا کے بھی کوئی کیس نہیں نکال سکے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ 13 جماعتیں ایسا کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ ملے، ہم فرسٹ ڈے سے جب ہم حکومت سے اترے ہیں تو ہم نے تمام ان قوتوں کو بھی بارہا دفعہ کہا کہ آپ بیچ میں کردار ادا کریں اور ان کو ٹیبل پہ لے کر آئیں اور الیکشن کی ڈیٹ ہمیں دیں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے انہی کے ساتھ ہم نوا بنے۔ آپ سب چیزیں سربلند بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قوتیں ہیں ان کی طرف دیکھنا کب ترک کریں گے؟ کب عوام کی طاقت کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ کب اپنے مینڈیٹ کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے جو پاکستان کی عوام پوچھتی ہے کہ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی بھی قوت کی طرف دیکھنا یا ان کی ہمدردی یا ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ خان صاحب اب تک یہ بات نہیں سمجھ سکے ہیں کہ عوام کی جو طاقت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ان کو ووٹس کے ذریعے جو ہے وہ سپورٹ مل بھی رہی ہے، پھر بھی اس طرف دیکھنا، کیونکہ معاملہ تو ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، ابھی بھی کچھ چیزیں یا کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں جس سے انڈیکیشن مل رہی ہے کہ اب بھی اسی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس وقت بھی؟ دیکھیں، ہماری سیاست میں بدقسمتی سے پہلے سے ہی عمل دخل رہا ہے۔ جنرل جیلانی صاحب نے نواز شریف اور ایوب خان نے بھٹو کو، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے جو جنرلز آئے انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی پارٹی، سیاسی پارٹی ساتھ رکھی اور ان کو پنپنے دیا اور ان کو پھر آگے فرنٹ پہ لے کر آئے ہیں۔ اور آج بھی اس ملک کے اندر ہمارے علاوہ بھی تمام جماعتوں کا ذکر ان کے مذہب عام آپ سن رہے ہوں گے، یا تو ان کو گالی یا گلوچ آ رہی ہوتی ہے فوج کے خلاف، یا تو تعریف کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھی 3-4 سال میں دیکھا کہ حکومت چونکہ ہماری تھی لیکن وہ اختیارات ہمیں نہیں تھے جو ایک جمہوری
मुल्क के अंदर जमहूरी पार्टी और जमहूरी हुकूमत के पास होना चाहिए। ये एक तलख हकीकत थी जो पहली दफा हमने देखा, चूंकि हम हुकूमत में आए थे, और हमसे पहले जितने भी जमातें हुकूमत में आई हैं इन्होंने सिर्फ इख्तिदार के मजे लिए। जो अवामी हकीकी अवामी जमहूरी अंदाज से जो हुकूमत करने का अंदाज था वो उन्होंने भी नहीं किया। उनकी हुकूमतें भी पूरा 5 साल नहीं कर पाई कहीं भी, कहीं किसी भी वक्त। और अगर चोरी की भी है तो सिर्फ इनके साथ आप लोगों ने अपने ताल्लुकात बेहतर रखने। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एमसीएम के कितने लोग हैं जिनके ऊपर सैकड़ों केसेस हैं, एफआईआर हैं कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, भत्ते के, बहुत सारे एफआईआर है, लेकिन उन पर कोई किस्म की कार्रवाई नहीं होती। वो इशारे के मुंतजिर होते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से कोई इशारा है और हम उस तरफ मुड़ जाएं। वो खुद भी कहते हैं हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान को हम छोड़े, लेकिन हम मजबूर हैं। और इस तरीके से बाप पार्टी वाले हैं, इसी तरीके से काफ लीग है, ये छोटी जमातें हैं। और जो 3 बड़ी जमातें हैं उनको तो भाई, उनको तो इमरान खान इसलिए खटक रहा है कि क्योंकि वो चोरी के केसेस उनके आ रहे हैं और वो चोरी के केसेस में वो भुगत रहे और वो मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचने वाले थे। तो इसलिए उन 3 जमातों ने मिलके, और एक इंटरनेशनल जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं और उसके साथ इनके नेतो के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान खुद कफील हो, ये कर्जों के दलदल से निकले। अफगानिस्तान की वार में उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प तो चलो वो तो हेल्प वाली बात एक है, पाकिस्तान का रोल चाहिए जो उनको मदद करता है, बिल्कुल ठीक है, जो उनको सूट करता है, पाकिस्तान को नहीं। तो आपके ख्याल में वो सेटअप उनके लिए काबिल कबूल होगा? बिल्कुल काबिल कबूल है, उनके मंजूर नज़र लोग आप समझते हैं कि यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है सरबलंद भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने सुबह के वक्त प्रोग्राम में बात की सर भाई, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, मामलात पे बड़ी खुलकर बात करते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक हमें लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।